صحافیوں کو ایک بار فیصلہ کرنا چاہیے، مطیع اللہ جان ان کو ایک بار فیصلہ کرنا چاہیے، کایا نہیں پلٹنی چاہیے، ہر 1 سال کے بعد کایا نہ پلٹے۔ سلیم بخاری صاحب، آپ جو فرما رہے تھے ابھی اور اس میں متی کا آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دس از انسگنیفیکنٹ، انکانسیکوینشل، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ فرما رہے تھے کہ پارٹی انٹرنلی توڑ پھوڑ کا شکار ہو سکتی ہے، تو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں توڑ پھوڑ کا شکار اگر عمران خان کا ووٹ انٹیکٹ رہتا ہے، پارٹی کے لوگ عمران خان کی کال پہ رسپونڈ کرتے ہیں، واٹ از دا ڈیمیج دین؟ دیکھیے ابھی آپ نے سنا شوکت یوسف زئی کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ساری صورتحال پریشانی کا باعث تو ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوں، اور جو ظالمانہ حقائق ہوتے ہیں نا وہ میری نظر سے کبھی محو نہیں ہوتے ہیں، اس لیے میں کایا پلٹ کا قائل ہوں، نہ مجھے یہ فن آتا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے جو کچھ بھی فرمایا وہ بالکل کنوکشن کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے، لیکن ان کے بہت ہی ماضی قریب کے ارشادات جو ہیں وہ میرے کان میں ایکو کر رہے ہیں، جب وہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے بارے میں ارشادات فرمایا کرتے تھے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں وہ سارے دہراؤں، لیکن بہرحال ان کا یہ پریروگیٹو ہے، وہ جو چاہے رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن خود پارٹی پریشان ہے۔ ہم تجزیہ کاروں کو تو چھوڑیں نا، ہم نے تو نہیں فیصلے کر رہے نا پارٹی کے۔ آپ نے دیکھا پارٹی کا لیڈر کیا کہہ رہا ہے، آپ نے باقی کے بیانات بھی سن جو پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں نے تو کنوکشن سے یہ کہا کہ پوری اسٹیبلشمنٹ انکلوڈنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پوری حکومت انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ کوئی ذوف نہیں پہنچا سکے پی ٹی آئی کو۔ ڈیڈ آئی سے دیٹ اور ناٹ؟ لیکن یہ جو اندر کی توڑ پھوڑ ہے، اس نے یہ بڑی بڑی پارٹیاں کھا گئی ہے۔ میں تو آپ کو حوالے تاریخ سے دینا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گی۔ ہمیں تو تجزیہ کاروں نے ہی یہ بتایا تھا کہ یہ کلٹ کی پارٹی ہے۔ اب پھر میں نام لوں گا تو کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام اس میں آئیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر باہر کی قوتیں باہر کی قوتیں اگر پی ٹی آئی کو نقصان نہیں پہنچا سکی تو اندرونی طور پر اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹکس میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب اس میں ہر روز صورتحال بد سے بدتر ہو رہی ہے، بہتر نہیں ہو رہی ہے۔ وہ باتیں جو پہلے کاناپوسیوں میں اور خاموشی سے بیٹھ کے ڈرائنگ رومز میں کی جاتی تھی وہ اب پبلک میں کی جا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے اسد کیسر، از اے سینئر پولیٹیشین، وہ اسپیکر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے، وہ ان کے بیانات دیکھیے آپ دیکھیے علی امین گنڈاپور کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے جنید اکبر کیا کہہ رہے ہیں، بانی کے ہاں سے بیان کیا آ رہے ہیں کہ جو فیصلے کیا جنید اکبر نے وہ سارے کالعدم قرار دے دیں۔ کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک ایسی پارٹی جو ریاست مدینہ بنا رہی تھی، کرپشن اس کا نعرہ تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، اس کے اندر کی داستانیں تو سنیں آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا، کیسے نہیں ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ریئلزم کی طرف آنا چاہیے۔ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ پارٹی کے اندر، میں پھر کہہ رہا ہوں کنوکشن سے، باہر سے کوئی قوت پارٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کریکٹ مان لیا، لیکن اندر سے نقصان پہنچے گا۔ میں نے پارٹیوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے جن کے ہم اشارے لے رہے ہیں، کہیں پیٹریوٹ تھی، کہیں کاف لیگ تھی، کہیں آئی جے آئی تھی، یہ سب بنی نا ہمارے سامنے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی تو یہ ریالٹیز تو تھی نا، انہوں نے حکومتیں کی ہیں۔ جی Absolutely, I agree with you. جی let me put this to you بخاری صاحب کہ ذرا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگر یہ اس طرح کے آپس میں جھگڑے اور سٹیٹمنٹس، کاؤنٹر اٹیکس ہوتے رہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ذرا سیناریو شیئر کریں، کیونکہ جو ہم اگر دیکھیں جن کا یہ ذکر کر رہے تھے مطیع اللہ کہ جو لوگوں نے جنہوں نے چھوڑی پارٹی ان کا حشر کیا ہوا مطلب آج کرسیوں وغیرہ پہ تو بیٹھے ہیں ضرور وہ، لیکن ان ٹرمز آف دیئر پولیٹیکل کیپٹل وغیرہ تو نہیں، پاور کیپٹل انہیں ملا، پولیٹیکل کیپٹل نہیں ملا۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ پارٹی اگر اس میں اسی طرح سے جھگڑے ہوں تو کیا ہوگا آگے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ پارٹی چھوڑنے کے بعد تباہ و برباد ہو گیا، ہمارے ہاں روایت ہے یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا کے جھکتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، انہوں نے بینیفٹس لیے ہیں۔ میں پھر نام لوں گا تو عجیب و غریب کہانی بن جائے گی۔ چودھری پرویز الہی کیا ہیں، کہاں سے آئے تھے، کیسے بنے تھے، میں وہی نہ مجبور کر دیتی ہیں، میں نام لے لیتا ہوں۔ منظور بھٹو صاحب کہاں گئے، 18 ارکان کے ساتھ انہوں نے پنجاب کی چیف منسٹرشپ کی یا نہیں کی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ پرویز خٹک کو کیوں لایا گیا واپس، وہ کیوں بن گئے مشیر اچانک پرائم منسٹر صاحب کے؟ مجھے ذرا لاجک تو دیکھ کے بتائیے اس کی، کیونکہ
یہ وہی صوبہ ہے جہاں 2 مرتبہ کی جیت جو ہے پارٹی کی ود دا نیم آف عمران خان، وہ انسٹرومنٹل تھے اس میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب قوتیں کچھ نہیں کر سکتی، پی ٹی آئی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اندر میں بار بار کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بانی کو یہ چاہیے. دیکھیے ایک تو یہ روایت رہی کہ 2 سے 4 درجن تک تو ان کے سپوکس پرسن ہوتے تھے جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ کہے جا رہے ہیں. اب اندر کے لوگ باہر آ کے جو باتیں کر رہے ہیں، شیر افضل مروت صاحب کو ذرا سنیے تو صحیح، ان کی ذرا گفتگو کا جائزہ تو لیجئے. وہ نکالیں گے نا اندر سے سارا کچھ باہر. تو یہ کہنا کہ اس سے کچھ ہوگا نہیں، تو میں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں ایز اے گڈ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. باقی مرضی ہے آپ کی. جی نسیم، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہم نے ہمیشہ سیاستدانوں کے اور ان کی سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ کے حوالے سے بڑی آزادانہ دبنگ گفتگو کی ہے، تجزیے کیے ہیں. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری جو ہے ہمیں تو زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے نا. کوئی پارٹی ٹوٹتی ہے، پھوٹتی ہے، ہمیں اس پہ زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سیاسی عمل ہے، جو جمہوری عمل ہے، اس کو کس نے نقصان پہنچایا، اس کو کس نے ڈیمیج کیا، کس طریقے سے ماضی میں جنرل باجوہ، جنرل فیض، اس سے پہلے جنرل راحیل شریف، اس سے پہلے جنرل کیانی تھے اور جنرل مشرف نے کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی. اب اس کے اوپر بات کرنے کی بجائے ہمارے لیے بڑا ایک آسان ہدف ہمیں مل جاتا ہے کہ فلاں پارٹی ٹوٹ رہی ہے، نہیں ٹوٹ رہی، فلاں پارٹی کو اندر سے نقصان ہو رہا ہے، باہر سے. میرے خیال میں یہ ڈسکشن امپورٹنٹ نہیں ہے. وٹ از امپورٹنٹ از آج کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے. وٹ از امپورٹنٹ از آج کا پروگرام نہیں کرنا چاہیے. وٹ از امپورٹنٹ از ناٹ کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ. وٹ از امپورٹنٹ از کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس ملک کے سیاسی نظام کو، اس ملک کے جمہوری اقدار کو، روایات کو، اور اسٹوڈنٹس آف ہسٹری کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا رول ہے. جہاں بیٹھ کے ایک سیاستدان، ایک سیاسی جماعت کی بجائے ان کو تو پوری ہسٹری کو سامنے رکھ کے یہ برملا کہنا چاہیے. اور ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ اندر سے ٹوٹے گی یا باہر سے ٹوٹے گی. نہیں، ٹاپکس نہیں، بالکل ضروری ہے نسیم، بالکل ضروری ہے. لیکن میرے خیال میں ہمیں اتنا زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے. یہ اہمیت ہے. اب تھوڑا سا ہمیں جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں، اور پھر ہمیں یہ بات کرنی چاہیے ایز اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. پھر بات کریں، کھل کے بات کرنی چاہیے. بات میں بخاری صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں، لیکن متی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ تھرو آؤٹ آر کریئرز جرنلسٹ جب اس طرح کے معاملات کسی پارٹی میں اٹھے ہیں، یہ مت کہیں کہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا. سو یہ نہیں ہے کہ ہم نے خاص ادھر آج ہم ہر پارٹی پارٹی از امپورٹنٹ. آپ کے نیشنل سٹیج پہ پھر سوال تو اٹھیں گے. جی بخاری صاحب، بیفور آئی گو آن دی بریک. بس مجھے صرف یہی کہہ رہا ہے، انہوں نے میری بات پکڑ لی اسٹوڈنٹ آف ہسٹری والی. میں بھی اس کے اوپر بہت تقریر لمبی کر سکتا ہوں، مجھے تقریر کا فن آتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھ سے یہ سوال یہ کریں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور میں جواب دوں آپ کو کہ نہیں جناب 1947 میں مسلم لیگ میں یہ ہوا تھا، 1968 میں پیپلز. خدا کے لیے کوئی عقل کی بات کریں. ہم اسی سوال کا جواب تو دیں گے جو آپ پوچھیں گی ہم سے. نہیں، وہ تنقید میں مجھ پہ کر رہے ہیں، آپ پہ تو نہیں کر رہے نا. مجھ پہ کر رہے ہیں سر. آپ کیوں جواب نہیں؟ آپ بھی تو میں نے دے دیا جواب. نہیں، مگر میں اور آپ ایک ہی ہیں نا. لیکن اور آپ ایک ہی ہیں. میں جاننا چاہوں گا بخاری صاحب سے، میں جاننا چاہوں گا کہ جو پی ٹی آئی کے اندر ہو رہا ہے اس سے قطع نظر جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ضرور ان کو کچھ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروڈیوسر ہل کے پول اس آف ایئر. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کرتے ہیں جو بلاول بھٹو نے کل بات کی، اس حوالے سے بس اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گی ایز somebody who introduced the subject کہ متی کی بات بالکل درست ہے جو پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. اینڈ ہم اس پلیٹ فارم سے جو پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے تواتر کے ساتھ اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن جب پارٹی میں ہو رہا ہے I would do it again. میں پھر سے ڈسکس کروں on another show کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ اس پارٹی کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اس لیے جو پارٹی میں ہو رہا ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا. وہ میرا طریقہ نہیں ہے. میں تو پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو پارٹی کے اندر ہو رہا ہے I'll discuss both of them. بٹ اب ہم چلتے ہیں جو بلاول بھٹو نے کل بات کی ہے. تو متی جو کل بلاول بھٹو نے بات کی ہے کہ جو کنالز وغیرہ بن رہے ہیں اس پہ ویری کلیئر پوزیشن، اور پنجاب کی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی آپ تو اس پہ سیاست کر رہے ہیں.
دیکھیں یہ ایک بڑی کیچ 22 سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے لیے اور اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم بلاول بھٹو کے لیے بھی. صدر آصف علی زرداری علیل ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, صحت دے, مگر پاکستان کی سیاست ہمیشہ آپ کو معلوم ہے کہ شخصیات کے گرد گھومتی رہی ہے, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی بھٹو فیملی جو ہے اس کے گرد ساری سیاست کرتی رہی ہے. تو اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک طرف تو حکومت کے ساتھ ہے, وفاق کا حصہ ہے, اور دوسری طرف حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ایک اتنا بڑا فیصلہ نہریں نکالنے کا ہو گیا ہے انڈسٹریل سے, اور اب پیپلز پارٹی ہی پبلکلی ڈس اون کر رہی ہے اس ڈیسیجن کو, اور بلکہ پیپلز پارٹی میں حیرانوں مطالبہ کر رہی ہے اس حکومت سے جس کا وہ خود حصہ ہیں عملی طور پہ, اس ریاست سے, اس وفاق سے جس کا وہ خود نمائندگی کرتے ہیں, اور ان سے مطالبہ کا لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم سے کہ اس کام کو روکا جائے. یہ پہلا سوال تو یہ اس کا جواب دیں بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کہ آپ ابھی مطالبہ کیوں کر رہے ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے یہ کام شروع کیسے ہوا؟ پہلے تو آپ وضاحت دیں نا, آپ مطالبہ مت کریں, آپ مہم مت چلائیں انکڈالس کے خلاف, آپ پہلے جواب دیں کہ یہ کام شروع کیسے ہوا, یہ کاغذوں میں اس کام کو آگے بڑھایا کیسے گیا. اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری ایک میٹنگ میں موجود تھے جس کا بہت بعد میں تاخیر سے انہوں نے وضاحت کی کہ وہ جو منٹس آف دی میٹنگ تھے وہ بھی غلط بنائے گئے. آپ اندازہ کریں کہ منٹس بھی بن گئے اس میٹنگ کے, اور بڑی دیر بعد خیال آیا پیپلز پارٹی کو یا صدر آصف زرداری کو کہ ان منٹس کو بھی ڈس اون کر دیں, کہیں کہ وہ غلط طور پہ منٹس بنائے گئے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ نہریں نکالی جائیں گی. تو ایک طرف SIFC ہے, دوسری طرف جو ہے پیپلز پارٹی ہے, اور سندھ کی جو پالیٹکس ہے اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہیں, اور نہروں کو لے کے پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر میں سمجھتا ہوں پہلی بار بہت بڑا پولیٹیکل چیلنج درپیش ہے جس کو انہوں نے فیس کرنا ہے. بخاری صاحب, دو چیزیں عرض کروں گا میں. ایک تو یہ کہ شروع سے جب سے یہ حکومت بنی ہے, بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا جب سے PDM بنی تھی پہلی دفعہ, والد جو ہیں وہ اتحادی حکومت کے ووٹ سے صدر بنے ہوئے ہیں, 4 اور 5 اہم آئینی عہدے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی لے کے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن بلاول صاحب کا لہجہ بہت شروع سے ایسے ہے, اگر آپ کو یاد ہو 16 مہینے کی اس PDM کی حکومت کے بعد ایز فارن منسٹر سرو کرنے کے بعد انہوں نے کہا اس حکومت کی پالیسیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, یاد ہونا چاہیے آپ کو. تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے. لیکن جی یاد ہے آپ کو, یہ نہیں کہا تھا کہ مغلط صحیح کہہ رہا ہے, یہ کہا تھا میں سمجھاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے آصف زرداری از ناٹ اے سمپل ہمبل پرسن کہ اس کے آنکھ کے نیچے جو مرضی آپ کریں گے وہ اس کے اوپر دستخط بھی کر دیں گے, اس پہ ایگری بھی کر جائیں گے. یہ ایک باقاعدہ میٹنگ تھی, ایک بڑا لمبا بریفنگ سیشن تھا جس میں ڈاکومنٹس تیار ہوئے, ان ڈاکومنٹس کے اوپر زرداری صاحب کے نقشے تھے, اور ابھی تک اگر مجھے یاد ہے آصف زرداری ہیز ناٹ ڈس اونڈ کہ میں اس کا حصہ نہیں تھا. اب آ جائیے سندھ کی طرف. سندھ کے پاس اس طرح کا ایشو جو ہے بڑی دیر کے بعد آیا. اگر آپ کو یاد ہو کالا باغ ڈیم, بالکل اس کی ورسٹیلٹی سے, اس کی ویلیوبلٹی سے کسی کو انکار نہیں, نہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو نہ پاکستان میں کسی کو, لیکن سندھ نے اور KPK نے نہیں بننے دیا. آج پچھتایا جا رہا ہے. یہی حال ان نہروں کا ہوگا. دیکھیے کسی نے اب تک یہ سوال نہیں اٹھایا کہ بھائی صاحب آپ یہ سندھ کا جو پانی ہے یہ کتنا سمندر میں گرنے دیتے ہیں ہر روز, کوئی انتظام کیا آپ نے اس کا؟ بالکل نہیں. یعنی سمندر میں گر جائے تو ٹھیک ہے, کوئی زمین سیراب ہو جائے وہ ان کو قبول نہیں ہے. اینی وے اس کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے. انہیں وہاں کی جو نیشنلسٹک پارٹیز ہیں ان کا سامنا ہے. پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے کہ وہ اس ایشو کے اوپر ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے. اس کا سیاسی فائدہ کس کو ہوگا اور اس کا اکنومیکلی نقصان کس کو ہوگا یہ تو آنے والا وقت طے کرے گا. لیکن جو میں نے کہا سمنگ اپ اس کی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے دونوں لیڈر گڈ کاپ بیڈ کاپ کی کھیل رہے ہیں اور کامیابی سے چل رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. جی اور وہ جیسے متی کہہ رہے چیلنج تو بہت بڑا. اس سے پہلے بھی کنکلوڈ آپ دونوں سے میں پوچھنا چاہوں گی. بخاری صاحب پہلے آپ بتائیے گا کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے, PTI نیگوسیٹ کر رہی ہے عمران خان کی رہائی کا, یہ اس میں کوئی آپ کو صداقت لگتی ہے بات میں؟ دیکھیے میں ایک عرض کروں, ایک تو یہ کہ یہ تاثر خود PTI دیتی ہے کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر میں دوسری طرف دیکھوں اور ریکال کروں تو 3 مرتبہ DG ISPR نے
اور 2 مرتبہ خود آرمی چیف نے کہا نہ ہم انٹرسٹڈ ہیں بات کرنے میں، نہ ہم کسی قسم کا کوئی انیشیٹو لے سکتے ہیں. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو حکومت وقت کے پاس جائیں یا پارلیمنٹ میں کریں. یہ سٹیٹڈ پوزیشنز ہیں. ایک میٹنگ ہوئی تھی پشاور میں، اگر آپ کو یاد ہو، سیکورٹی کے حوالے سے میٹنگ تھی، اس کو کس طرح سے گایا گیا تھا، اس کے بعد اور زیادہ محتاط ہو گئے دوسری سائیڈ والے. تو اللہ کرے کہ کوئی راستہ نکلے تو مذاکرات ہونے چاہیے. ہم مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو یا چاہے سیاسی حکومت سے ہو، کوئی راستہ نکلنا چاہیے. راستہ نکلے. جی مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں مذاکرات کرنے میں، لیکن سیاست ضرور کریں گے. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہر قسم کی سیاست اور ہر قسم کے سیاسی فیصلہ سازی، ڈیسیجن میکنگ اور تمام وہ ایکشنز لیں گے جو کہ ایک منتخب اور سویلین حکومت کو کرنی چاہیے، مگر مذاکرات نہیں کریں گے. اور سویلین حکومت آپ کی میری ہمیشہ ڈیبیٹ رہتی ہے، اور سویلین حکومت خوشی خوشی آپ کو کرنے بھی دیتی ہے. اچھا، کرنے بھی دیتی ہے. اب پتہ نہیں یہ سویلین حکومت بھی کتنی سویلین ہے. بات درست ہے. 2-3 وزراء کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کے ہوتے ہوئے کتنی سویلین ہوں گے. ہر حکومت ساتھ ان کے مل جاتی ہے، بعد میں بہرحال یہ بھی ہے، ہر حکومت مل جاتی ہے، یا جو حکومت ہوتی ہے وہ ملنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اب مجھے بتائیں، آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو حکومت کہیں گے؟ نہیں، مطلب ایک طرف جو ہے عمران خان کی حکومت نہیں، تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اس سے بڑا مذاق یا جوک نہیں ہو سکتا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، باقی سب کچھ کریں گے. تو مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ مذاکرات تو بہت چھوٹی سی بات ہے. 4 لوگ امریکہ سے بھی ہیں. جی بخاری صاحب کنکلوڈ آپ کر دیں. جی ایک جملہ میں عرض کروں، اگر مجھے بانی پی ٹی آئی نے 4.25 سال کے بعد یہ نہ کہا ہوتا کہ حکومت تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض امیر چلا رہے تھے، میں تو بیٹھ کے صرف دیکھتا تھا، تو شاید آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا ہمیں. بے شک، بالکل. آپ بھگت بھی رہے نا، بھگت بھی رہے ہیں، تو ہمیں کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پوری قوم بھگت رہی ہے. لیکن اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ازالہ بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سیاستدان نے ماضی میں کیا کہا تھا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اگر غلطی کی ہے ہم نے یہ تو دیکھنا کیا ہے کہ سیاستدانوں کو پھر جم کے کھڑے ہونا پڑے گا. پھر تھوڑی سی دے ہیو ٹو سیکریفائز آلسو. کرسی بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، دولت بھی چاہیے، اور ساتھ برائی سب کو جم کے کھڑا ہونا پڑے گا. صحافیوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، اور تجزیہ کاروں کو بھی، 100%، اور اسٹوڈنٹس آف ہسٹری کو بھی. 100%. And you are the first student. اور ان صحافیوں کو ایک بار فیصلہ کرنا چاہیے، مطیع اللہ جان، ان کو ایک بار فیصلہ کرنا چاہیے، کایا نہیں پلٹنی چاہیے. ہر 1 سال کے بعد کایا نہ پلٹے، بہت پلٹے کایا. سب کا پروگرام یعنی کا ناسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.